بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آخر کار اپنی اوقات دکھاتی ہے، اور جس طریقے سے اس نے پہلے ایران کے اوپر حملہ کیا، ایران کے اوپر حملہ کرنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ ایک تو ایران کو تباہ کیا جائے، دوسرا یہ کہ عالم اسلام کو آپس میں لڑوا دیا جائے، کیونکہ ایران کے اوپر حملہ کر کے سازش یہ تھی کہ ایران جواباً امریکہ کے فوجی اڈے جو عرب ممالک کے اندر موجود ہیں ان کے اوپر حملہ کرے گا۔ جیسے ہی عرب ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا تو تمام کے تمام عرب ممالک ایران کے اوپر حملہ کر دیں گے، تو یہ ان کی آپس کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ یہ وہ اصل میں سازش تھا، پلان تھا، منصوبہ تھا، لیکن کیونکہ عرب ممالک نے ایران کے اوپر حملہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے فرسٹریشن ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اب عرب ممالک کے اوپر، خاص طور پر عرب ممالک کے سربراہ جس کے کمان اس وقت محمد بن سلمان کے پاس ہے، ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور محمد بن سلمان کے متعلق اتنی گھٹیا قسم کی باتیں، اتنے گھٹیا قسم کے ریمارکس، اتنی گھٹیا قسم کی کیمپین شروع کر دی ہے، اور ان کے متعلق جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کا جواب دینے کے لیے پاکستان سے تو آواز آ رہی ہے، پاکستان سے تو جواب دیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک نہ سعودی عرب سامنے آیا، نہ یو اے ای سامنے آیا، نہ کوئی اور عرب ملک سامنے آیا ہے کہ کس طریقے سے اس نے عالم اسلام کے ایک بہت بڑے رہنما کو ٹارگٹ کیا، نشانہ بنایا، لیکن کوئی ایک ملک آگے بڑھ کر ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب دینے کے لیے نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہے اصل میں سب سے بڑی پرابلم، سب سے بڑی خامی، سب سے بڑی جو اس وقت آپ سمجھیں کہ ایشو ہے، اور اس ایشو کو اگر صحیح معنوں میں کسی نے ایڈریس کیا ہے، صحیح معنوں میں، کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو، ویسٹرن طاقتیں ہوں، مغربی طاقتیں ہوں، یورپین طاقتیں ہوں، اسرائیل ہو، کوئی بھی ملک ہو، یا پھر نریندر مودی ہو، یہ جو ان کا ایک اتحاد آپ کو نظر آتا ہے، جس کے اندر یہ یہودی، صہیونی، مغربی اور صلیبی طاقتیں، اور اسی کے اندر یہ ہندوتوا طاقتیں آپ کو ایک پیج کے اوپر نظر آتی ہیں، ان کو اگر صحیح معنوں میں بے نقاب کیا، بے لباس کیا، بے توقیر کیا، وہ عمران خان نے کیا۔ عمران خان نے پہلے دن ہی جو ان کا نیکسس ہے، عمران خان نے پہلے دن ہی جو ان کا اتحاد ہے، جو ان کی سازشیں ہیں، ایک ایک کر کے بے نقاب کرنا شروع کر دیا تھا، اور عمران خان نے پوری دنیا کے سامنے ان کی جو سازشیں ہیں وہ رکھ دی تھیں۔ نریندر مودی کو اڑایا، ڈونلڈ ٹرمپ کو اڑایا، اسرائیلی وزیر اعظم کو، اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ یہ تمام چیزیں عمران خان نے دو ٹوک انداز میں کیٹیگوریکلی آنکھوں میں آنکھ کے ڈال کے، آپ ذرا امیجن کریں کہ آج کی صورتحال میں پاکستان کے اندر، عرب ممالک کے اندر، ایران تو ایک سائڈ پر ہے، کوئی ایک ملک بھی باہر آیا، کوئی ایک ملک بھی سامنے آیا، کسی ایک ملک نے بھی آ کے اس طرح سے بات کی ہے کہ ہم نے اسرائیل کو جواب دینا ہے، امریکہ کو جواب دینا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو یا نیتن یاہو کو جواب دینا ہے، کوئی ایک ملک بھی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ایک ملک یا اس کا سربراہ، کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں، یا تو اپنی حکومت بچانے کے چکر میں ہیں، یا پھر اپنی جائیدادیں، ایسٹس، اپنی پراپرٹیاں، بینک بیلنس جو کہ باہر کے ممالک میں یا یہودی بینکوں کے اندر پڑے ہیں، وہ بچانے کے چکر میں ہیں۔ اور عمران خان ان دونوں چیزوں سے آزاد تھا، نہ عمران خان کو اس بات کی فکر تھی، نہ عمران خان کو اس چیز کا ڈر تھا کہ میری حکومت چلی جائے گی، مجھے حکومت جانے کا کوئی ڈر ہے۔ عمران خان کو پتہ تھا کہ میں پبلک سے آیا ہوں، پبلک میں واپس چلے جاؤں گا۔ دوسرا یہ کہ عمران خان کو اس چیز کا بھی کوئی خطرہ یا ڈر نہیں تھا کہ باہر کے ملک میں میری کوئی دولت پڑی ہے، جائیداد پڑی ہے، پراپرٹی پڑی ہے، بینک بیلنس پڑا ہے، تو وہ مجھ سے چھن جائے گا۔ عمران خان کو اس بات کا بھی ڈر نہیں تھا۔ اسی وجہ سے عمران خان نے ہمیشہ دو ٹوک انداز میں ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، وہ چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہو، اسرائیلی وزیر اعظم ہو، نریندر مودی ہو،
یا کوئی اور ملک کا سربراہ ہو۔ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے الفاظ استعمال کر رہا ہے اور گھٹیا زبان استعمال کر رہا ہے محمد بن سلمان کے متعلق، عالم اسلام کے متعلق، اور یہی چیز ہے کہ یہ عالم اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے اوپر پھر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہاں سے ان کو تقویت ملتی ہے، یہاں سے ان کو اصل میں طاقت ملتی ہے، یہاں سے ان کو وہ پاور ملتی ہے، یہاں سے یہ پھر آگے حملہ آور ہوتے ہیں۔ اگر ابھی ان کا راستہ روک دیا جائے، ابھی سے ان کو شٹ اپ کال دی جائے، ان کے آگے بند باندھ دیا جائے تو یہ رک جائیں گے، لیکن اگر ابھی ان کو جواب نہیں دیا جائے گا اور شٹ اپ کال نہیں دی جائے گی تو یہ پھر آگے بڑھتے چلے جائیں گے، جس کا کوئی پھر آخری سر پیر نہیں ہوگا، یا جس کا کوئی بھی اختتام یا اینڈ نہیں ہوگا۔ یہ پھر بڑھتے چلے جائیں گے، اور یہی آج ہو رہا ہے کہ امریکہ نے پہلے ایران کے اوپر جنگ مسلط کی، ایران نے پھر جواباً امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ان کی خواہش تھی کہ عرب ممالک، اسلامی ممالک آپس میں لڑ پڑے۔ جب وہ نہیں لڑے، ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی، تو یہ اب مختلف حربے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، پراپیگنڈا کر رہے ہیں، کیمپین کر رہے ہیں، مسلمان ملکوں کو بدنام کر رہے ہیں، ان کے خلاف گھٹیا مہم چلا رہے ہیں، ان کے خلاف یہ کیمپین کر رہے ہیں۔ یہ اب ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے، یہ خود تو پھنس گئے، خود تو ٹریپ ہو گئے۔ ایران نے جس طریقے سے ان کو گھیرا ہے، ایران نے جس طریقے سے ان کو ٹریپ کیا ہے، اور ایران نے جو ان کی درگت بنائی ہے، ان کا برکس نکالا ہے، ایران نے جس طریقے سے ان کی تباہی اور بربادی پھیری ہے، ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اب جائیں تو چاہیں کہاں۔ کوئی مذاکرات کی بات کرتا ہے، کوئی ڈیل کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی نیگوشیٹ کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی حملے کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی فوجی بھیجنے کی بات کرتا ہے، اپنا ہرمز کو لوانے کی بات کرتا ہے، نیوی کے ذریعے سے، آرمی کے ذریعے سے، فضائیہ کے ذریعے سے، ایئر فورس کے ذریعے سے، میزائلوں کے ذریعے سے، ایٹم بم کے ذریعے سے، ایون کہ یہ حالات بن چکے ہیں کہ ایٹم بم بھی مارا جا سکتا ہے۔ لیکن ایران کو پکڑنا، اس کو زیر کرنا، اس کو کنٹرول کرنا، یہ ممکن نہیں ہو رہا۔ اور یہ فرسٹریشن کا لیول ہے، یہ اصل میں فرسٹریشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر اتنی زیادہ فرسٹریشن آ چکی ہے کہ اس نے محمد بن سلمان کے اوپر حملہ کر دیا، اور عمران خان جیسی لیڈرشپ اس وقت ضرورت ہے۔ وہ اگر عمران خان جیسی لیڈرشپ ہوتی، عمران خان جیسا کیرزما ہوتا، عمران خان جیسی عوام کی سپورٹ، جیسے عمران خان کے ساتھ ہی ویسی سپورٹ اگر کسی کے ساتھ ہوتی ہے، پھر یہ جواب دیا جا سکتا ہے، پھر ان کو کرارا جواب دے کے چپ کروایا جا سکتا ہے، ورنہ یہ آگے بڑھتے جائیں گے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔